اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، لیکن میں جب چھوٹا سا تھا تو اس وقت سے یہ سن رہا ہوں، کوئی کہتا ہے وطر ایک ہے، کوئی کہتا ہے وطر تین ہے۔ پہلے تو بات سننے تک محدود تھی، پھر میں نے اس پر تحقیق کی کہ وطر ایک ہے، تین ہے، کتنے ہیں۔ تو جو چیز میری سمجھ میں آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امید ہے کہ اگر آپ غیر جانبدار ہو کر غور کریں گے تو آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں۔ دیکھیے، وطر کے بارے میں کچھ حدیث مبارکہ جو پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے اللہ یوتر ویحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق اعداد کو پسند کرتا ہے۔ اس سے دلیل دی جاتی ہے کہ وطر ایک ہے، لیکن میں ایک اور انداز سے بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جو لوگ تین وطر پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں اور 1 رکعت ساتھ ملا لیتے ہیں، اور جو لوگ ایک وطر کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں، اور کبھی کوئی ایک آدھ بات بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک وطر پڑھ رہے ہیں۔ میں ائمہ کرام کی بات نہیں کروں گا، امام محمد بن حنبل، امام شافعی وغیرہ جو ہیں وہ ایک وطر پڑھتے ایک وطر تھے، لیکن کیسے پڑھتے تھے؟ سوال یہ ہے وطروں کو پڑھنا کیسے ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسی دلیل مل جائے، ایسی حدیث مبارکہ مل جائے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا 1 رکعت پڑھنے کا ثبوت مل جائے۔ مجھے تو نہیں ملا بھائی۔ اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو، آپ کو مل جائے تو بتا دینا، لیکن بات پھر سے سن لیں۔ یعنی 1 رکعت الگ سے صرف 1 رکعت پڑھنا، کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں کوئی ایسی روایت میری نظر میں سے نہیں گزری جس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تنہا 1 رکعت پڑھی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہے 3، 5، 7، 9 رکعت کی، اس میں بھی یہی بات ہے کہ 2 کے ساتھ 1، 4 کے ساتھ 1، 8 کے ساتھ 1 رکعت ملانے سے وطر کر دیا۔ حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں بھی اگر آپ صبح کا وقت کم ہونے لگے اور آپ کو اس بات کا خدشہ ہو جائے کہ وقت کم رہ گیا ہے تو اس کے ساتھ 1 رکعت ملا لیں، مجھے آپ کی ساری نماز کو وطر کر دے گی۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ رکعت عقل الگ سے 1 رکعت پڑھنا وہ کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یعنی 2، 4، 6 کے ساتھ ملا کر، 8 کے ساتھ ملا کر وہ تو وطر بن جاتے ہیں، لیکن تنہا 1 رکعت پڑھنا وہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا 1 رکعت نہیں پڑھی ہے۔ جب ہم غیر جانبدار سے غور کریں تو جو 3 وطر کا کہتے ہیں وہ بھی پہلے 2 نفل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ 1 ملا کر 3 کر لیتے ہیں، اور جو 1 وطر کہتے ہیں وہ بھی پہلے 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھ لیتے ہیں، وہ 1 رکعت ہے۔ بات ایک ہی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو وطر ایک ہی ہے، لیکن 2 نوافل کے ساتھ ملا کر پڑھنا پڑے گا۔
تو مسئلہ حل ہو گیا. یعنی کہ یہ صرف ضد اور انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک والے اپنی بات پر قائم ہیں اور تین کہنے والے وہ اپنی بات پر قائم ہیں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ وتر تو ایک ہی ہے لیکن پڑھنے میں اختلاف ہے. اگر آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر پھر 1 رکعت پڑھ لیں تو وہ بھی آپ کو وتر ہو جائے گا. اگر آپ بغیر سلام کے صرف ایک اتحیات پڑھنے کے بعد بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں گے اور 1 رکعت مکمل کر لیں گے تو بھی آپ کا وتر ہو جائے گا. وتر ہر حال میں ایک ہی رہے گا لیکن صرف پڑھنے کی کیسے پڑھنا ہے یہ مسئلہ ہے. ہر کوئی اپنی بات پر اڑا ہوا ہے. اب جو فرقے بن گئے ہیں اہل حدیث وغیرہ وہ 1 پڑھتے ہیں اور حنفی 3 پڑھتے ہیں. پڑھتے اسی طرح سے ہیں لیکن دعویٰ ان کا 1 کا ان کا 3 کا. صرف انا پرستی ہے. اگر اس انا پرستی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت پرانا مسئلہ فوری طور پر حل ہو سکتا ہے. یعنی وتر ہر حال میں ایک ہی ہے. 2 ساتھ میں جو ہوتے ہیں وہ نوافل ہوتے ہیں. ان کو وتر والی رکعت ملا کر وہ جو ہے نا وہ اس کو وتر بنا دیتی ہے. یہی بات حق ہے, یہی بات سچ ہے اور اسی پر اتفاق کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. معزز ناظرین سامعین, میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی. امید ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. یعنی وتر تو ہر صورت میں ایک ہے, صرف پڑھنے کے انداز میں فرق ہے اور کوئی بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اسلام میں انا نہیں ہوتی. مسئلہ حقیقت ہوتی ہے, جو دلائل سے ثابت ہو وہی ثابت ہوتا ہے اور وتر ایک ہی ہے. پڑھنے کے انداز میں اختلاف ہے. اللہ ہم سب پر کرم کرے, اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین. والسلام. خدا حافظ.